The scene beauty of northwest frontier province of Pakistan with huge mountains and fast-flowing rivers. The nature has bestowed upon Pakistan in a huge premium quality of marbles. The marble reserves are estimated over 5 to 6 million tons in Pakistan. 1869 marble units, where 266 marble units are in Bunair. Social impact of marble factory in Bunair, for which we visited Hilla Mountain and different areas of marble units. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ میں جو سوراخ ہے، یہ اس میں اب پہلے جو ہے نا پہلے اس طرح کرتے تھے، سوراخ کرتے تھے، پھر اس میں بارود کرتے تھے، ڈالتے تھے، اور اس کے بعد پھر بلاسٹنگ ہوتی تھی. یہ سارا ارد گرد، یہ نیچے بھی ہے، ادھر دیکھو ہر جگہ پہ سوراخ ہے. اس کو بارود سے بھر کے پھر اس میں بلاسٹنگ ہوتی ہے اور پتھر اس سے نکلتا ہے. تو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مائننگ کا کام ہو رہے ہیں، اور ابھی مائننگ جو ہوئی ہے پتھر جو پہلے ہوئی تھی جو خراب مال تھا، اب اس کو جو ہے نا گاڑی میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں لوگ، جو ہے نا اپنی مجبوری کو کر کے کہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے فائدہ کر لیں. باقی بارود شارود اس میں نہیں ہے ابھی، تو اسی لیے سارا پرانا اسٹاک ہے. اور یہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ ٹرک کو کر رہے ہیں، پتھر ڈال رہے ہیں، اس میں لوڈ کر رہے ہیں. تو یہ بنیر کا سب سے بڑا مائننگ والا جگہ ہے، اور باقیوں میں تو ختم ہو گئے، لیکن ایک یہ 2-3-4 مائننگ ہے جو ابھی بھی چل رہے ہیں، جس میں پرانا پتھر پڑا ہوا ہے. تو وہ جو ہے نا اب یہ اس کا یہ ہو گیا. یہ بہت قسم کے ماربل ٹائپس ہے. اس میں جو ہے نا سیمی گرے آتا ہے، کریم وائٹ آتا ہے، صرف وائٹ اونلی وائٹ آتا ہے، اور باقی جنگل وائٹ آتا ہے. اور صرف اسی میں تو میرے خیال میں یہی ہے، باقی جتنے بھی کارخانے اس میں بلیک بھی ہے، گرین بھی ہے. یہ صرف وائٹ والا اور سیمی گرے والا کارخانہ ہے. میں نور ماربل فیکٹری کا آنر بول رہا ہوں، اور 6 ماہ سے ہمارا کاروبار جو ہے وہ بند تھا. یہ جو آئی ڈی پی تھے، یہ ہم سب ان کے ساتھ اس طرح چلے گئے تھے، اپنی ماربل فیکٹریاں وغیرہ سب کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ہماری بہت سب مرتبہ پریس کانفرنس بھی ہم نے کی، اور یہ دوسرے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے بھی ہماری کوئی تسلی بخش ہمیں کوئی جواب نہیں دیا اس کا. اور یہ ہمارے کاروبار تو ایک طرف، ہماری سارا زندگی انہوں نے برباد کر دیا. اب ہم نے اپنے بلبوتے پر وہ دوبارہ کاروبار شروع کیا اور تھوڑا بہت سٹینڈ لیا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو کانیں ہیں ان میں ہمارا کام جو ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے. بلاسٹ وغیرہ کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. تو جب پتھر نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہم نے اپنا سرمایہ لگایا، انویسٹمنٹ کیا ہے، یہاں پر 35-30 لاکھ روپے فیکٹری پر خرچہ آتا ہے. اس طرح ہمارا جو پہاڑ میں جو کانکنی کا کام ہو رہا ہے اس میں بھی اتنا ہی خرچہ آیا ہے. ہمارا اپنی ایک کان تھی جس میں ایک مرتبہ ہم نے بلاسٹ کیا ہے،
اس کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے. ان حالات کی وجہ سے ہمارا یہ سارا کاروبار ہے وہ بند ہو گیا. الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کا جو انہوں نے ہمیں ہمارے جو بل بھیجے ہیں انہوں نے, اس میں جو 3 ماہ جو بالکل مکمل طور پر فیکٹریاں بند تھی. یہ حتیٰ یہ کہ ان کے جو ٹاور تھے بجلی کے وہ بھی گر گئے تھے, بلب لگانے کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے وہ فکس چارجز جو ہیں 36,000 روپے فی ماہ کا وہ ہمارے وہ انہوں نے بھیجے. اور جو ایک بل تھا وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی آپ کو وہ چھوڑ دیں گے یعنی معاف کر دیں گے, تو وہ بھی ہمارا قسطوار ہمارے آ رہا ہے اور وہ ہم سے وصول کر رہے ہیں. ایک پیسہ ہم سے وصول کیا جا رہا ہے. ابھی آپ کیا کہتے ہو جو آپ کہتے ہیں عرصہ بند رہا ہے اس سے تقریباً آپ کو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ اس سے تو یہ اگر آپ ایک فیکٹری کا حساب لگائیں تو وہ تو علیحدہ بات ہے, اس میں تو آپ نے پورے یہ بنیر کا حساب لگانا ہے. مطلب آپ اپنی فیکٹری کا بتاؤ نا, ایک فیکٹری جو آپ کی ہے اس سے تقریباً کتنا نقصان ہوگا؟ ایک فیکٹری کا تو ہمارا یہ ہم ماہانہ جو ہے تقریباً بس 10-15 لاکھ روپے کا اس کا وہ سرکل چلتا ہے, جس میں یہ ہم تنخواہیں دیتے ہیں. تقریباً 1 لاکھ کے اوپر میں تنخواہیں دیتا ہوں لوگوں کو جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس طرح یہ ایک ادنا فیکٹری ہے. 12 آدمی جو ہیں تقریباً وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں. اس طرح ہمارے وہ جو پہاڑ میں کان میں ہیں وہ بھی اس طرح 10-12 وہ ہیں. 20-25 لوگ ایک فیکٹری کے ساتھ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. اور ہمیں کافی مسئلے ہیں اپنی مطلب بارود نہیں مل رہا ہے, اس کی وجہ سے مسئلے فوج ادھر آئی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بارود نہیں مل رہا ہے. ہمارا اپنا کان ہے پتھر کا اور اس کو بھی ابھی پتھر نہیں مل رہا ہے, بارود نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ سے ابھی تقریباً 85% کارخانے جو ہے وہ بند ہے اور جو کھلے ہیں وہ بھی 1-2 دن میں بند ہو جائیں گے. تو آپ کی توازن سے ہمارے ارباب و اختیار سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے مسئلے حل کریں اور جو کام کے لیے یہ بارود ہے وہ تو کم از کم ملنا چاہیے. خلق دگنے میں لگی جاب نشتے خلق جاب جو جتنے بھی مزدور ہیں تقریباً 20-25 ہزار 30 ہزار مزدور ہیں وہ ابھی سارے پارے ہو جائیں گے کیونکہ 80% کارخانے بند ہیں اور باقی جو جتنے بھی ہیں وہ بھی تقریباً بند ہونے والے. ڈرائنگوں کے بھی جتنے مزدور ہیں, ٹرک والے, اڈے والے, سارے ہوٹلوں والے سارے تقریباً ابھی بند ہو جائیں گے. ہمارے لیے تو صرف مسئلے ہی مسئلے. ہاں لازمی فرق پڑے گا. ہمارا جتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے تقریباً 80-85 لاکھ 1 کروڑ کا ہم نے انویسٹ کیا ہے. ابھی وہ سارا جو ہمارا جتنا بھی کاروبار ہے وہ تقریباً بند ہونے والا ہے. تو ہمارے کاروبار پہ تو اثر ہے, بچوں وغیرہ سب کی تو ابھی اثر پڑے گا. باتیں بھی کی ہے فوج ادھر ہمارے ضلع میں, اس سے ہماری بات ہوئی ہے لیکن وہ نے ابھی بین لگایا ہے تقریباً 6 مہینے کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے تک مطلب بارود نہیں مل سکتا. تو جب تک بارود نہیں ملے گا وہ کام تو بند پڑے گا. ہماری وجہ سے بھی ماحول پہ اثر پڑ رہا ہے لیکن حکومت بھی تعاون نہیں کر رہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جتنا ہمارا انکم ہے اس میں ہم نہیں کر سکتے اور حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مطلب کچھ نہ کچھ امداد کرے کہ وہ ٹینکیاں وغیرہ بنا دے یا صفائی کا بندوبست. اور کچھ کام ہمارے ذمہ ہونا چاہیے, کچھ کام ہم پہ ڈالنا چاہیے لیکن زیادہ کام جو ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے. تو حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی امداد, نہ کوئی مالی امداد, نہ کوئی مطلب کوئی ایڈوانس طریقہ, کوئی بھی نہیں. انوائرمنٹل کوئی نہیں. ہاں انوائرمنٹل کوئی نہیں. میرا نام خلیل الرحمان ہے اور میں بنیر ماربل ایسوسیشن کا صدر ہوں. بنیر میں 266 ماربل فیکٹریاں ہیں اس وقت جو آپریشنل ہے, لیکن کان کنی بند ہونے کی وجہ سے حکومت صوبہ سرحد میں اس پہ 6 مہینوں کے لیے وہ پابندی لگا رہے, اس کے بارے میں وہ سوچ رہے. تو یہاں پہ تقریباً اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم یہاں پہ آ رہی, کیونکہ خام مال یہ بڑا وٹا جو ہے یہاں پہ یہ پھر نہیں آئے گی تو ہمارے یہ جو فیکٹریاں ہیں یہ بند ہو جائیں گی. ریسنٹلی ہمارے ساتھ یہاں پہ ورکرز کام کر رہے 45,000 جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس صنعت سے وابستہ ہے. 10,000 اس میں ڈائریکٹ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں.
جو اس صنعت کی بند ہونے کی وجہ سے وہ پھر یعنی اس کی خاندان کی جو تقریباً یہ 10,000 نہیں ہے بلکہ 10,000 بندے نہیں ہے، 10,000 خاندان ہے جو جس کی کفالت کی ذمہ داری ان لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے. اگر یہ لوگ یعنی یہ صنعت بند ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ خاندان جو ہے یہ 10,000 خاندان بلکہ 10,000 نہیں 45,000 خاندان یہ بالکل بے روزگار ہو جائیں گے اور اس کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یعنی بالکل اس کی نہ ہونے. تو ہماری حکومت پاکستان سے اور یہ جتنی بھی ڈونر ایجنسیز ہے ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ اس کام کے لیے کچھ کیا جائے، کیونکہ یہ صنعت ہے، اس کو اس طرح تو کام نہیں چل سکتا ہے کہ اس کو آپ بارود پہ پابندی لگا رہے ہو. اگر یہ اس کی وجہ سے یہ پھر یہ سارا صنعت یہ سسٹم جو ہے یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ ہماری جو حکومت کو رائلٹی ہے سالانہ بیسس پہ 5 کروڑ 20 لاکھ روپے ہمیں سالانہ رائلٹی ہم دیتے ہیں حکومت کو، اور سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے ہم 3,55,000 روپے وہ سالانہ دیتے ہیں، جبکہ اس کی الیکٹریسٹی جو بل ہے وہ 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے وہ منتھلی کے حساب سے. تو تقریباً راؤنڈ اباؤنڈ مہینے میں حکومت پاکستان کو تقریباً 4-5 کروڑ روپے جو یہ ہے 5-6 کروڑ روپے ہے یہ جاتی ہے حکومت کو. تو اس صنعت کی ختم ہونے کی وجہ سے اور یہ تقریباً یہ ریونیو جو ہے حکومت کو یہ سٹاپ ہو جائے گی. تو میرٹس اور ڈی میرٹس ہر چیز کی ہوتی ہے. اگر یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ پولوشن ہے تو پولوشن اس کی حل یہ ہے کہ آئے بیٹے ہم ہمارے لیے بنیر میں ماربل زون قائم کریں، ہم وہاں پہ شفٹ ہونے کے لیے تیار ہے. اس کا سروے بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی سلارزے تحصیل سلارزے میں اس کی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جگہ بھی ہے، اس کی سروے بھی مکمل ہو چکی ہے. لیکن سیاسی اختلافات کی وجہ سے وہ ماربل سٹی شفٹ ہوئی ہے رسال پور کو. تو ہماری یہ جو وزارت صنعت و پیداوار اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ پولوشن ختم کرنا چاہتے ہو تو وہاں ہمارے پاس وہاں پہ جگہ بھی ہے، وہاں پہ جا کے یہ سارے مشینری جو ہے ہم وہاں پہ شفٹ کریں گے. یہاں پہ جتنے بھی مائننگس ہو رہی ہے وہ 1000 کے قریب تقریباً 1000 جو ہے یہاں پہ مائننگ بنیر میں، جس میں سنی وائٹ اور سنی گرے اسپیشلی جو پورے پاکستان کو 70% تقریباً جو ماربل جاتی ہے وہ صرف بنیر سے جا رہی ہے. 70 کیونکہ بنیر کی جو ماربل ہے اس میں جڈ بلیک ہو گیا اور سنی وائٹ سنی گرے کرارا میڈیم وائٹ یہ چیزیں جو ہے یہ سب سے سستے ہیں. کاسٹ بھی جو ہے اس کی کاسٹنگ بہت زیادہ کم ہے اور تقریباً پورے پاکستان میں جو 70% مال جا رہا ہے وہ صرف اور صرف بنیر. لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ بالکل تقریباً تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے سے یہ پر ٹن آ رہی تھی تقریباً یہ بارود اور یہ آپریشن سے پہلے 400-450 روپے پر ٹن ہمیں آ رہی تھی خام مال. ابھی یہ پہنچ گئی ہے کیونکہ بارود سے پابندی ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے. اگر کسی کو مل بھی جائے تو تقریباً 1 ٹن جو ملتی تھی کسی کو 6-7 ہزار وہ ابھی مل رہی ہے تقریباً 25,000 پہ. تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے کاؤنٹ ہو کے یہ تقریباً 800 روپے پر ٹن تک تقریباً 100% اضافہ ہوا. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو اس چیزوں پہ پابندی نہ لگائے، اس کے لیے ایک وے بنائے ایک چیز کو. اور اس کے لیے میرے خیال میں انہوں نے ابھی کیا بھی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ تقریباً انہوں نے یہاں پہ تو اس کو تقریباً 40-50 بندے فوج کے نکالنے چاہیے اور فوج کے تھرو پہ یہ بارود یعنی بنیر کو یہ انٹر ہو اور ایک بارود خانہ یہاں پہ بنانا چاہیے. اور پھر جس بندے کی جتنے بھی ضرورت ہو ڈیمانڈ ہو تو اس کے ساتھ وہ ایک FC والا یا ایک فوجی جا کے وہ خود وہاں پہ انسپیکشن کرے کہ انہوں نے یہاں پہ مائننگ ڈرل میں یہ جو سوراخ ہے سرنگ ہے یہ نکالے ہیں اور پھر اس کو اسی حساب سے دینے چاہیے بارود اس کو دے دینے چاہیے. اور یہ کیونکہ یہ چیزیں ختم ہو کے تقریباً یہ بالکل ختم ہو جائے گی. کیونکہ پرسوں پچھلے حکومت میں تقریباً یہ 4-5 مہینے کی بات ہے پہلے کی بات ہے آپریشن سے پہلے انہوں نے سنی گرے پہ اور یہ گرینائٹ پہ اور افغان وائٹ پہ 30 روپے پر ٹن اس کا ہم رائلٹی دیتے ہیں تو انہوں نے اس پہ 100% اضافہ کر کے وہ 60 کر دیا. تو ایک لاجک یہ بھی نہیں بنتی نا. ایک چیز پہ آپ سنی گرے جو ہے وہ سب سے سستا ہے اور گرینائٹ سب سے مہنگا ہے.
وہ تقریباً آپ کو ٹن ملے گی، وہ اس کی اسکوائر فٹس جو ہے وہ 400-500 کی اسکوائر فٹ ہے اور اس کا 30 روپے پہ ہے. تو اس کا موازنہ کر کے جو ہماری پالیسی میکرز ہے وہ اس کو دیکھتے نہیں ہے کہ اس 30 روپے اسکوائر فٹ والے پہ بھی 100% اضافہ کیا جاتا ہے اور جو 400-500 روپے پر اسکوائر فٹ اس کی یعنی قیمت ہے اس پہ بھی انہوں نے 30 روپے اضافہ کیا. یہ کہاں کی عقل ہے؟ تو میری حکومت پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اسپیڈ کے بندوں کو، یعنی جو ماربل میں ہے، ماربل ایسوسیشن الحمدللہ میں سینٹرل کمیٹی کا بھی میں رکن ہوں. آل پاکستان ماربل ایسوسیشن ہے ہمارا، جو I9 میں اسلام آباد میں ہمارا اس کی آفس بھی ہے، ہیڈ آفس ہے. تو اس کے تھرو پہ اس کو ٹچ کر کے پالیسی بنایا جائے، کیونکہ ہم تو یعنی ہم کس چیز سے مقابلہ ہے. آپ چائنا کو لے لیں، وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ الیکٹریسٹی بل کم ہے بلکہ نہ ہونے کی برابر ہے. یہاں پہ آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کی یہ ہے کہ 25% تک اس کو چھوٹ دینی چاہیے اور نہ ہو تقریباً یہاں پہ میں تقریباً 70 سے یہاں پہ پچھلی جو گریڈ بنا ہوا 66 kV جو تقریباً وہ اس کی کیپیسٹی 80 تک 1980 تک اس کی کیپیسٹی بس صحیح تھی. اس سے لے کر 1980 سے لے کر یہ 2009 تک یہ مسلسل اوور لوڈ آ رہا ہے. ایک گریڈ اسٹیشن جو 132 kV گریڈ اسٹیشن پہ کاسٹنگ آ رہی ہے 32 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. یہاں پہ حکومت پاکستان 24-25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بنیر سے صرف لے رہا ہے ایئرلی. تو اس گریڈ اسٹیشن کو جو ابھی کام ہے اس پہ شروع ہوا ہے لیکن وہ سست روی کا شکار ہے. تو حکومت پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے اور یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کر کے اس کو آپریشنل کیا جائے، کیونکہ 66 kV گریڈ اسٹیشن میں تقریباً گرمیوں میں ہماری یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے. نارملی ان مہینوں میں جو دسمبر میں پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں پہ 4-5 گھنٹے ہوتی ہے. بلکہ ابھی تقریباً یہ جنوری اور فروری کے بعد یہ مارچ جب شروع ہوگی تو مارچ میں لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے اور یہ اپریل مئی جون جولائی اگست تک یہ تقریباً 18-19 گھنٹوں تک یہ جاتی ہے. رحیم میرا نام وحید. جو یہ مال پڑا ہوا ہے یہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے کا مال ہے. یہاں پہ تقریباً 80-90% جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو چکی ہے. اب جو ہے نا بارود نہیں مل رہے، اسی وجہ سے سارا مال جو ہے نا ہمارا یہاں پہ سب کام جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں اور تقریباً 80% جو فیکٹریاں ہیں بنیر کی وہ سب بند ہو چکی ہے اور اب بارود کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارا کام ہے وہ رکا ہوا پڑا ہے. اور جو ہے نا مزید بھی یہ سب جتنے بھی مائنز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کچھ مال بچا ہوا تھا وہ ابھی لوڈ ہو رہی ہے اور یہ تقریباً 15-20 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پھر جتنی بھی فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو جائے گا. مردان کا رہنے والا ہوں اور 5 سال سے بنیر میں کام کر رہا ہوں. یہ نئی ماربل ڈگر ہے. میں ماربل کا جو سلسلہ ہے وہ 14 سال ہمارا یہ ماربل فیکٹری میں ہوا ہے. تو 14 سال پہلے جو تنہا تھی ابھی بھی وہ وہی طرح ہے، وہی کوئی طرح کی حکومت نے نہیں دی ہے. اور یہاں بنیر میں جو ماربل فیکٹری ہے وہ تو تباہی کی طرف چل رہا ہے اور مزدوروں کو بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور تقریباً یہاں 300 فیکٹریاں ہیں بنیر میں اور سب کے سب بند ہونے والا ہے. تو ایک فیکٹری میں تقریباً 15-16 آدمی جو ہے وہ اپنی روزی کماتا ہے. تو جب یہ فیکٹری بند ہو جائے تو یہ جتنے بھی مزدور ہیں یہ سب بے روزگار ہو جائیں گے. اور پاکستان میں ویسے بھی مسئلے بہت ہیں، تو اس فیکٹری بند ہونے سے بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے بھی بال بچے ہیں اور آپ کو ویسے پتہ ہے کہ معاشی حالت جو ہے پاکستان کا بہت خراب ہے اور روزگار کم ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. جیسے یہ فیکٹری بند ہو جائے گی تو ہمارے لیے رزق پیدا کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ماربل فیکٹری کو ترقی دے اور مزدوروں کا خاص خیال رکھے تاکہ اس مزدورہ کا بھی زندگی آسان کرے. After visiting Buner and conducting different interviews from related people, we have concluded that social impact of marble factory is a big issue because 26,000 people are going to be unemployed.
and also for government because the marble factory pay 5 crore 60 lakh electricity bill per month. So government have to take the action by giving them relief, introducing different incentives. It is the main source of income for Buner people. So by improving marble factory, we can grow economy of Pakistan. Thanks.